अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخو المؤمن يكف عنه زيعته ويحوطه من ورائه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام اور معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات پورے توجہ اور پوری بیداری کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام آپ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ معاشرے کی اصلاح کس طریقے سے ہو، آپ کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھا جائے گا۔ آپ حضرات جم کر کے بیٹھیں، بہت مختصر وقت آپ کا لیا جائے گا۔ محترم حضرات، آپ نے پوسٹر اور بینر کے ذریعہ، اشتہار اور اعلان کے ذریعہ اچھے طریقے سے جان لیا ہوگا کہ آج کے یہ اجلاس، کہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس کس نوعیت کی ہے۔ آج کے اس مجلس کے اندر تذکرہ کن چیزوں کا ہوگا۔ آج کے اس محفل میں معاشرے میں در آئی، معاشرے کے اندر داخل ہوئی برائیوں کا تذکرہ ہوگا، اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے، کس طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہو، کس طریقے سے معاشرے کے اندر امن و امان کا ماحول قائم ہو، کس طریقے سے ایک دوسرے سے امن و امان محسوس کرے اور ایک دوسرے سے پرسکون رہے، یہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دینا چاہتے ہیں، اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ معاشرے کی اصلاح، سماج کی اصلاح، سوسائٹی کی اصلاح، ہر ایک اس کے تعلق سے فکر مند ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ کون سا حربہ استعمال کیا جائے، وہ کون سے طریقے کو اپنایا جائے کہ معاشرے کے اندر ایسا ماحول قائم ہو کہ کوئی چلے اس کی عزت محفوظ ہو۔ معاشرے کے اندر کس طریقے سے ایسا ماحول قائم ہو جائے، ہر ایک اپنے ناموس کو محفوظ سمجھے، ہر ایک اپنے عزت کو محفوظ سمجھے، ہر ایک اپنے آپ کو امن امان میں سمجھے، ہر ایک اپنے آپ کو ایک دوسرے سے محفوظ سمجھے۔ کوئی کہیں بھی جائے، کوئی کدھر بھی جائے، لیکن اس کو اپنے مال و جائیداد کا خوف نہ ہو، اس کو اپنے آل و اولاد کا خوف نہ ہو، اس کو اپنے روپے پیسے کا خوف نہ ہو، اس کو اپنے عزت و ناموس کا خوف نہ ہو، اس کو اپنی کسی چیز کی ضیا اور ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ مومن معاشرے کے اندر بسنے والا، اس مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے، اس مومن کی حالت کیا ہونی چاہیے، اس مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ ایک پہلا ٹکڑا المؤمن اخو المؤمن، سنو
مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن مومن کا ہمدرد ہوتا ہے، مومن مومن کا غمخوار ہوتا ہے، مومن مومن کا غمگسار ہوتا ہے، مومن مومن کے کام آتا ہے۔ مومن جب کسی مومن کے کام حتیٰ کہ کسی بھی شخص کو کام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون حاجت اخیہ، جب تک کوئی شخص اللہ کے بندے کی ضرورت میں مشغول ہوتا ہے، اس کی حاجت کو مکمل کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعاون میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو مکمل کرتا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ہم لوگوں کی حاجتوں کو پورا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتوں کی تکمیل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتوں کو مکمل کرے گا۔ جس کی حاجت کو مکمل کرنے کا وعدہ رب ذوالجلال لے لے، اس کے کام کے مکمل ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ہم اپنے کام کو مکمل، اپنی ضرورت کو مکمل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ضرورت کی تکمیل چاہتے ہیں، اپنے حاجت کی تکمیل چاہتے ہیں، تو دوسروں کی حاجت کی تبراری میں، دوسروں کی حاجت کی تکمیل میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کی تکمیل کرے گا، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرے گا۔ تو المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، کیسا مضبوط تعلق ہوتا ہے ایک بھائی کا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کے درجے میں ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے، جس طریقے سے اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، عمارت کا ایک ٹکڑا، عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوطی پہنچاتی ہے، عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط بناتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط بناتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت پہنچاتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو استحکام عطا کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے قوت بازو کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ملا دیا اور اس طریقے سے ملایا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دی اور کہا اس طریقے سے، جس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو گئی، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل ہو جاتی ہے، داخل ہو جانے کے بعد اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں طاقت پہنچ جاتی ہے، اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طریقے کی نصرت اور اس طریقے سے قوت بازو کا کام کرتا ہے۔ تو المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، تو جس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ہمدردی و ہمگساری کا معاملہ کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، تو ایک مومن بھی دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مومن کو بھی دوسرے مومن کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے۔ یاد رکھیے ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسا نہیں کہ اگر وہ آپ کے گھر میں بسنے والا ہے تو وہ مومن آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں، نہیں، یہ ایمان کا رشتہ، وہ ایک مومن مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو اور دونوں کے درمیان وہی رشتہ ہونا چاہیے، اس ایمان کی بنیاد پر وہی رشتہ ہونا چاہیے جو رشتہ اس کے قریب والے کا ہوتا ہے، اس کے نزدیک والے کا ہوتا ہے، چاہے وہ مشرق و مغرب کسی دوری ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک مشرق میں بسنے والا مومن اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے اور مغرب میں موجود مومن کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور اس کا دل دکھی نہیں ہوتا، اس کا دل اس کے ساتھ درد کو محسوس نہیں کرتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے اور سوچئے مشرق و مغرب کسی دوری ہو، ایک کانٹا اس مومن کو چبھے، دوسرے مومن کے دل میں اس کا درد ہو، دوسرا مومن اپنے دل میں اس درد کو محسوس کرے، اگر وہ مومن قریب میں ہو کس قدر وہ درد محسوس کرے گا، وہ درد محسوس کرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اگر اس درد کو
محسوس نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان غیر مکمل ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ ایک راستے سے ہم گزر جاتے ہیں، دوسرا لاچار اور مجبور پڑا ہوا ہے، ہم اس کے تعاون، ہم اس کی نصرت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک تعاون اور نصرت تو دور کی بات، ہم اس کی طرف اچھے طریقے سے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ جائے کہ اس کی نصرت اور اس کی ضرورت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کی نصرت اور ضرورت، آج حال تو یہ ہو گیا کہ نصرت اور تعاون کرنا تو دور کی بات، ایک دوسرے کی عزتوں کے، ایک دوسرے کی عصمتوں کے، ایک دوسرے کی ناموس پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے صبح شام بیٹھ کر مشورے کیے جاتے ہیں، صبح شام بیٹھ کر اس کی پلاننگ کی جاتی ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ابھر رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، دیکھو اس کے اندر خرابی کون سی ہے، دیکھو اس کے اندر کمی کون سی ہے، دیکھو اس کے اندر نقص کہاں ہے، دیکھو اس کے اندر کمی کہاں ہے، پھر اس کمی کو اچھال دیا جاتا ہے۔ ارے مومن، اس مومن کے حسن اخلاق، اس مومن کے اعمال صالحہ، اس مومن کے نیک اعمال کو دیکھتے یہ کیا مکھیوں کی طرح کہ پورا جسم صحیح سالم وہ نہیں بیٹھے گی، لیکن جہاں پر گندگی لگی ہو، جہاں پر خون اور پیپ لگا ہو، جہاں پر ناپاک چیز لگی ہو، وہ جا کر وہیں بیٹھتی ہے اور وہ اپنے خوراک وہاں سے حاصل کرتی ہے۔ پورا جسم معطر ہو، اس کو جگہ نہیں پائے گی۔ یہ کون سا طریقہ ہے مکھیوں کی طرح زندگی گزارنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے مکھیوں کی طرح زندگی گزارنے کا؟ ارے مومن کی طرح زندگی گزارو، مومن کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، مومن کے جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ کیسی صفات ہونی چاہیے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آئینہ یہ حقیقت حال کو واضح کر دیتا ہے، حقیقت حال کو واضح کر دیتا ہے، حقیقت حال کو منکشف کر دیتا ہے، آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھیں، کبھی بھی آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ہر ایک مومن کو اس صفت پر ہونا چاہیے کہ دوسرا مومن اس میں دیکھ کر اپنے اخلاق کو درست کر لے، اپنے کردار کو درست کر لے، اپنی سیرت کو درست کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنی حرکات و سکنات کو درست کر لے، اپنے افعال کو درست کر لے، اپنے رفتار و گفتار کو درست کر لے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی ایک مومن جب اس طریقے سے اور اس صفت پر زندگی گزارے گا کہ خوف خداوندی اس کے دل میں، اللہ رب العزت کا خوف اس کے اندر، تقوی اس کے اندر، شریعت پر عمل اس کے اندر، شریعت کے تمام احکامات پر عمل کا جذبہ ہو، اس کے اندر حوصلہ ہو، اس کے اندر ہمت ہو اور پورے شریعت پر عمل کرنے کا وہ امنگ رکھتا ہو، پھر اس کے بعد دوسرا اس کے اندر دیکھے اور سوچے کہ دیکھو شریعت تو یہ ہوتی ہے، شریعت کے احکام تو یہ ہے، میرے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے، مجھ سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے، مجھ سے یہ طریقہ چھوٹ رہا ہے، مجھ سے یہ حکم شرعی یہ فوت ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو درست کر لے، مکمل شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ یہی مطلوب ہے، یہی قرآن کا بھی مطالبہ ہے، یہی شریعت کا بھی مطالبہ ہے، یہی نبی کا بھی مطالبہ ہے، یہی سنت کا بھی مطالبہ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں آپ مسلمان ہو لیکن دوسرے وقت میں آپ اسلام سے خارج ہو، ایک وقت میں تو آپ مسلم ہو لیکن دوسرے وقت میں آپ مسلم نہ ہو، آپ کا ایک عضو تو مسلمان ہو لیکن دوسرا عضو آپ کا مسلمان نہ ہو، ایک عضو نماز پڑھتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے تو مسلمان ہو لیکن جیسے ہی وہ عبادت سے فارغ ہوتا ہے اس کا وہ عضو وہ اس کا اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یاد رکھیے 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی لمحہ چھوٹے بغیر یہ ہم سے مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو اور مکمل اسلام میں داخل ہو۔ اسلام صرف نماز کی ادائیگی کا نام نہیں،
صرف روزے کی ادائیگی کا نام نہیں، صرف حج کی ادائیگی کا نام نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ اسلام نام ہے ان 5 شعبوں کے مجموعے کا جس میں عبادات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملہ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تب جا کر کے وہ اسلام مکمل ہوتا ہے، جس میں ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاملت ہے، معاشرات ہے اور اخلاق و کردار ہے۔ جب یہ 5 شعبوں پر انسان عمل کرتا ہے وہ تو جا کر کے مکمل اسلام پر وہ عمل کرتا ہے۔ وہ صرف نماز کی ادائیگی کر لیتا ہو، وہ عبادات کو ادا کر لیتا ہو، لیکن جب وہ مسجد سے باہر آتا ہو، عبادات کی ادائیگی سے فارغ ہوتا ہو، وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیتا ہو، وہ جب لوگوں سے معاملہ کرتا ہو تو معاملہ کرتے ہوئے جھوٹ بھی بولتا ہو، معاملہ کرتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہو۔ یاد رکھیے گا ایسا شخص مکمل اسلام والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، دیکھا ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے، اوپر سوکھا ہے، نیچے تر غلہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اور پہنچتے ہی آپ نے ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا، دیکھا نیچے تر ہے، اوپر سوکھا ہوا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اوپر سوکھا ہوا اور نیچے بھیگا ہوا، اس طریقے کا غلہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ رات بارش آئی تھی، اس سے پہلے اس پر بارش ہوئی، اوپر کا حصہ سوکھ گیا اور نیچے کا تر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا کیا تمہارے صرف اندرونی حصے پر بارش ہوئی، اوپر کے حصے پر بارش نہیں ہوئی؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرے، جو ہمارے ساتھ فریب کا معاملہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے، ہم سے فریب کا معاملہ کرے، جھوٹ بولے، وہ عملاً جھوٹ بولتا ہو، وہ قولاً جھوٹ بولتا ہو، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ آج جھوٹ بولنا تو اس قدر آسان اور اس قدر سہل سمجھا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جھوٹ بولنا کوئی نیکی کا کام ہو، جھوٹ بولنا کوئی ثواب کا کام ہو۔ یہ فون چلا اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہاں ہے آپ؟ مہداول میں موجود، لیکن کہتے ہیں ابھی ہم سادہ چوراہے پر ہیں، یا کہہ دیتے ہیں ابھی خلیل آباد میں ہیں۔ یاد رکھیے یہ جھوٹ کا معاملہ، یہ جھوٹ کا بولنا یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبوض و ناپسندیدہ ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی بندے مومن جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی نحوست سے رحمت کے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی جس وقت وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے جو نحوست ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کا جو بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کو رحمت کے فرشتے برداشت نہیں کر پاتے اور اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے جھوٹ کی نحوست، اور ہم جھوٹ اس قدر دھڑلے سے بول دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ بولنا کوئی ثواب کا کام ہو۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنا، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کاذبا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن کاذبا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کا تکلم کرے، وہ کسی کے ساتھ فریب کا معاملہ کرے، کسی کے ساتھ غلط بیانی سے کام لے اور کسی کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے، اس کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کرے۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنا، اگر آپ نے کسی سے عہد و پیمان کوئی لیا ہے تو اس عہد و پیمان کا پورا کرنا بھی آپ پر لازم ہے، اس کی وعدہ خلافی
تلقی کرنا یہ جھوٹ ہے اور یہ منافقین کی علامت اور منافقین کی نشانی ہے، اور منافقین یہ مبغوض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ شریعت کے ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا، جن کا ظاہر کچھ اور تھا، جن کا باطن کچھ اور تھا، جو ظاہر سے کچھ اور لگتے تھے، باطن کے اندر کچھ اور تھا، وہ ظاہراً اسلام دکھاتے ہیں لیکن باطن میں کفر چھپا ہوا ہے، وہ اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ جہاں موقع ملے وہی جھوٹ بول دیں گے، جہاں موقع ملے وہی ہم نماز کو چھوڑ دیں گے، جہاں موقع ملا وہی روزے کو توڑ دیں گے، جہاں موقع ملا وہی عبادت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اب لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار اور اس کے حکموں کی پابندی کرنا یہ آپ پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ نے پڑھ کر گویا کی سند دے دی کہ میں احکام الہیہ کو، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کروں گا اور مانوں گا۔ یہ آپ نے عہد پیمان کیا ہے، اگر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں، اگر آپ اس کے برعکس کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، یہ آپ نے جو عہد و پیمان کیا تھا، آپ نے اس عہد و پیمان کے ساتھ آپ نے وعدہ خلافی کا معاملہ کیا، ایک کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی سچی اور پکی توبہ کر کے جو عبادات قضا ہو چکی ہیں ان عبادتوں کو ادا کرنے کے ساتھ آپ سچی اور پکی توبہ کریں۔ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب اقرار و اعتراف کیا، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں اس کو بھی ماننا لازم اور ضروری ہے، اس سے سرم و انحراف کرنا یاد رکھیے تباہی و بربادی کی طرف لے کر کے جائے گا۔ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس کی پاسداری اگر آپ کر لیں، اس کی پاسداری آپ کر لیں اور اس کا استحضار اپنے سامنے رکھیں تو یاد رکھیے گا معاشرے کی اصلاح اسی دن ہو جائے گی۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ اس کا استحضار رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھا اور اس قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تو اس وقت جب مجلس میں ہوگے تب بھی مسلمان ہوگے، مجلس میں ہوگے تب بھی مومن ہوگے، اور مجلس سے اٹھنے کے بعد جب تنہائی کے اندر جاؤ گے تو تنہائی کے اندر بھی مسلمان ہوگے۔ یاد رکھیے مجلس کے اندر ہو مومن بننا بڑا آسان ہے، مجلس کے اندر ہو مسلم بننا بڑا آسان ہے، لیکن آپ تنہائی کے اندر ہو، ہم تنہائی کے اندر ہو، اس وقت مومن بننا، اس وقت پکا مسلم بننا یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بالخصوص اس دور میں جبکہ نیٹ عام ہو چکا ہو، ایک کلک پر آپ کے سامنے وہ سارے مناظر کھل کر کے سامنے آ جائے، جو اخلاق و کردار کا جنازہ نکال دے، جو اخلاق و کردار کو مار ڈالے، جو ایمان کی روح کو مسمار کر دے، جو ایمان کی روح کو ختم کر دے، ایک کلک کرنے پر وہ ایمان کا سودا تک ہو جاتا ہے، وہ ایک کلک کرنے پر وہ روح مردہ تک ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب تنہائی میں ہو اور سوشل نیٹ ورک کا خاص طور سے استعمال ہو، ہمارے ایمان کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایسے تنہائی میں ہو کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی استحضار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے، اس وقت ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے کام کرنا بڑا سہل اور آسان ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعتراف کر لیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب جو رسول تھے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس
اس معاہدے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے معاہدے کے لیے مجھے اب بھی دعوت دی جائے، ایسے معاہدے کے لیے مجھے اب بھی بلایا جائے تو میں بھی ایسے معاہدے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہوا تھا معاہدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہے۔ بنو زبید قبیلے کا ایک شخص مکہ آتا ہے، مکہ آ کر عاص بن وائل سے کچھ معاملہ کرتا ہے۔ عاص بن وائل وہ مکہ کا بڑا رئیس آدمی مانا جاتا تھا، ہر کسی کو اس سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرأت نہ تھی۔ معاملہ کیا لیکن اس نے وعدہ خلافی کی، معاملہ صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ کون اس کی مدد کے پہنچے؟ کچھ لوگوں سے ملاقات کی لیکن عاص بن وائل کون اس سے بات کرنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ صبح صبح اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر آواز لگائی، اور جب مکہ کے ارد گرد لوگ بیٹھے رہتے تھے، جو رؤسا اور کفار قریش تھے، جو رؤسا تھے، بڑے مانے جاتے تھے، اس کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے۔ دیکھا یہ آواز صبح صبح بلند ہوئی، کوئی مدد کو پکارتا ہے، کوئی مدد کے لیے آواز لگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، معاملے کی تفتیش اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کون بات کرنے کے لیے تیار ہو؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چند رؤسا کو لے کر جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بنو زبید کا یہ آدمی عاص بن وائل کے ساتھ معاملہ کیا، اس نے اس کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا، اس کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے، اس کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور، ایک اصول پاس کیا اور فرمایا لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ۔ کیا وہاں پر پاس ہوتا ہے کون سی اصل اور کون سا ضابطہ اور کون سے ایک عہد اس مجلس کے اندر متعین ہوتی ہے اور پاس ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ظالم کے خلاف ہم کو متحدہ آواز ہونا ہے، ہر ظالم کے خلاف ہم کو متحد محاذ پر کھڑے ہونا ہے، ہر ظالم کے خلاف ہم کو ایک آواز ہونا ہے، ایک بازو بننا ہے، ایک قوت بننا ہے، ایک طاقت بننا ہے۔ کب تک اس آواز کی ہم آہنگی، کب تک اس آواز کی ایکتائی، کب تک اس قوت و بازو کی ایکتائی چلے گی؟ حتی یؤدی حق، یہاں تک کہ وہ اپنے حق کو ادا کر دے، یہاں تک کہ وہ ظالم مظلوم کے حق کو ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ملنے کے بعد اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے، میں اس پر دستخط کرنے کے لیے، میں اس کو ماننے کے لیے، میں اس کو پھیلانے کے لیے، میں اس کی نشر اشاعت کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے اگر معاشرے میں کوئی فساد، معاشرے میں کوئی بگاڑ، معاشرے میں کوئی اخلاقی، معاشرے میں کوئی کردار کو مسمار کرنے والے، اخلاق کا جنازہ نکلنے والے کوئی ایسی برائی جنم لے تو معاشرے کے بااثر افراد کی ذمہ داری ہے لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ۔ ہر ایک کو اس کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر کے کھڑا ہونا ہے، یہاں تک کہ مظلوم کو حق مل جائے، یہاں تک کہ مظلوم کے حق کو ادا کر دیا جائے، چاہے وہ عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، مال و جائیداد کا مسئلہ ہو، وہ بٹوارے کا مسئلہ ہو، وہ زمین و جائیداد کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اگر کوئی مظلوم ہے اس مظلوم کے خلاف، اس مظلوم کے حق میں متحدہ آواز بن کر کے کھڑا ہونا، یہ سیرت نبویہ کا ایک درسہ باب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت و تبلیغ بھی کی اور فرمایا آج بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے بعض افراد ہر معاشرے، ہر گاؤں، ہر سماج کے لوگ اگر تیار ہو جائے تو بڑی حد تک معاشرے کی اصلاح پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔